السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے ان کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا، یا ایک روایت کے مطابق عبد الکعبہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کی پہلی اولاد ہیں۔ والدہ کا نام ام سلمہ اور والد کا نام عثمان ہے۔
حضرت کے والدین کے ہاں اولاد نہ تھی، تو والدہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتی اور دعائیں مانگا کرتی، اور اس وقت بت پرستی عام تھی، تو والدہ صاحبہ مختلف بتوں سے اولاد کی خواہش کا اظہار کرتی اور روتی، منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں اپنے بیٹے کا نام عبد العزیٰ رکھوں گی۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام والدہ کی خواہش پر عبد العزیٰ رکھ دیا گیا۔ یہ پہلی شخصیت ہیں اسلام میں جن کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، اس سے پہلے اور کسی کا نام تبدیل نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام عبد العزیٰ نہیں بلکہ آپ کا نام عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اسلام سے پہلے ہی اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں اور صفات رکھی تھیں۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں، مکہ میں 9 ایسے لوگ دور جاہلیت میں بھی گزرے جنہوں نے بت پرستی نہیں کی، شرک نہیں کیا۔ ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور انہی میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور بت پرستی سے، شرک سے اللہ نے آپ کے دامن کو ہمیشہ ہی صاف رکھا۔ آپ کے دامن پر بت پرستی کا داغ نہیں آیا۔ اسی طرح اس وقت شراب کوئی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، معاشرے میں رچ بس گئی تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب چکھی بھی نہیں کہ کیسی ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور جاہلیت تھا، تعلیم کا دورانہ تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے طور پر تاجر تھے اور معروف تاجر تھے، اور تجار تاجروں کے محلے میں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے اور کھاتے پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد یہیں تشریف لے آئے تھے، اسی محلے میں۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، علامہ ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو نکاح ہوا اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا کردار تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے پہلے بھی مراسم تھے۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ پڑھے لکھے تھے اور ایک نامی گرامی تھے، لوگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اعتماد تھا۔ خون کے قتل کے فیصلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی آتے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے، اور آپ کے فیصلے کو اہل مکہ خوش دلی سے قبول کرتے۔ حتیٰ کہ اگر کبھی کسی شخص پر دیت آ جاتی، خون کا بدلہ تاوان آ جاتا، قصاص نہیں، اور وہ یہ کہتا کہ میرے پاس ابھی قصاص ادا کرنے کے لیے، خون کا بدلہ چکانے کے لیے پیسے نہیں، اونٹ نہیں، اور ضمانت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیتے کہ ٹھیک ہے، فریق مخالف سے کہتے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ضمانت لیتا ہوں، تو ان کی ضمانت کا اعتبار ہوتا۔ اسلام سے پہلے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مسافروں کے لیے ایک مہمان خانہ تعمیر کروایا، جس میں لوگ آ کر کے رہتے، صرف رہتے ہی نہیں بلکہ ان کو کھانا تک کا انتظام کیا جاتا، اور ان کو کھانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچے سے انہیں کھانا دیا جاتا۔ یعنی اس طرح کی بے پناہ صفات اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی تھی۔ ایک دفعہ شام میں حضرت تجارت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہیں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمانوں سے چاند اترا ہے اور وہ حرم میں آ کر، بیت اللہ میں آ کر گرا ہے، اور اس کے ذرے مکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے گھروں میں اس چاند کے ذرات پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چاند ٹھیک ہو گیا، اپنی اصلی شکل میں آ گیا، اور وہ پورا کا پورا چاند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ یہ خواب دیکھا، ایک نیا سا خواب تھا۔ تو وہاں اس وقت کے بڑے مشہور عالم تھے، بحیرہ راہب، حضرت نے ان سے ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ زمانہ آخری نبی کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، اللہ کے آخری نبی، ان کے آنے کا وقت ہے، اور آپ کے خواب سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس کے رفقا میں شامل فرمائیں گے، آپ ایمان لانے والوں میں ہوں گے،
اور سب سے زیادہ ان کی برکات آپ ہی کو حاصل ہوں گی۔ یہ خواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ اور اس وقت حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی، کیونکہ حضور سے پہلے 500 سال پہلے اللہ کے نبی گزرے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قریب قریب کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا، تو کسی کو خیال بھی نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے اور گھر میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتلایا، اور حضرت کے علم میں بھی نہیں ابھی کہ بھی اس طرح کی کوئی بات ہے یا کوئی آخری نبی آ چکا، کچھ بھی نہیں، چونکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، محبت تھی، قرابت تھی۔ تو گھر پہنچے، کپڑے بدل کر، نہا دھو کر، فارغ ہو کر خیر خیریت کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے چاند دیکھا ہے جو آپ کی گود میں آ گیا، وہ میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوراً بغیر کسی تعامل کے، دیکھیں روحانی اور مذہبی فیصلہ آسان نہیں ہوتا، روحانی فیصلہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں رزق لے لینا، دوسرے پر اعتماد کر لینا، پیسہ لگا دینا آسان ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، فوراً اس کو تسلیم کر لینا، کوئی دلیل نہ مانگنا، یہ آسان نہیں۔ اور پھر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر، دیکھیں جب ایک ماحول بنا ہوا ہو، اس ماحول میں آنا اور اس ماحول سے متاثر ہونا آسان ہوتا ہے۔ ایک ماحول نہیں بنا ہوا، بلکہ پہلی اینٹ ہے اسلام کی، امت مسلمہ کی، اہل اسلام کی پہلی اینٹ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ مسلمانوں کی پوری عمارت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اینٹ ہیں۔ علماء نے لکھا عورتوں میں سب سے پہلے حضور پر کلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں سبھی لوگوں کو آپ قائل کر سکتے ہیں، سبھی لوگ آپ سے قائل ہو جائیں گے، آپ کے گھر ودا ہو جائیں گے، آپ کی باتوں پر یقین کر لیں گے،
لیکن اپنی بیوی کو آپ کا کردار ہی قائل کر سکتا ہے، لفظوں سے ہم قائل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بیوی کے ساتھ ہماری زندگی اس طرح سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح کا رشتہ طے ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار خاتون تھی، حسین تھی، دانا تھی۔ کئی سردار، بڑے بڑے نامی گرامی سردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہوئیں تو پیغام نکاح بھیج چکے۔ بڑے بڑے اس وقت کے نامی گرامی لوگوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا، بلکہ از خود پہل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لانے سے پہلے، رشتہ ازدواج میں آنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ آپ کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مستورات میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئیں، اور پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز جماعت سے ادا کی۔ اگلی نماز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل ہیں جو اسلام اور ایمان میں دوسروں سے آگے نکل گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا سب نے تردد فرمایا، شک شبہ کیا، دلائل مانگی، معجزہ طلب کیا۔ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ جس پر میں نے اسلام پیش کیا تو کوئی معجزہ نہیں مانگا، بلکہ فوراً میری تصدیق کر دی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ، اس وقت 40,000 درہم تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت جو غربا تھے، غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کا دل اسلام کی طرف پلٹا، اسلام قبول کر لیا۔ اب کافر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، تو
اس وقت اسلام کی دعوت دینا آسان نہ تھا. اتنا مارا ناک سے، منہ سے، کانوں سے، سر سے خون نکل رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو بے ہوش تھے اور سر میں جہاں بھی ہاتھ لگاتے زخم تھا، بال نکلتے تھے. امید نہ تھی کہ حضرت بچ جائیں گے. ایسا تشدد، دن بھر ہوش نہیں آیا، پورا دن ہوش نہیں آیا، بے ہوشی کے عالم میں. رات میں جا کر کے ہوش آیا. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے والدہ رو کے برا حال، والدہ رو کر برا حال. تو پہلے لفظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. والدہ نے کہا آپ کچھ کھا لیں، پی لیں، نڈھال ہو رہے ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے. فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ رسول اللہ کو دیکھ نہ لوں. اللہ اکبر. والدہ سخت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، کیسے لے کے جاؤں، کہاں لے کے جاؤں. تو پوچھا کہ بیٹا میں کیسے لے کے جاؤں. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بتایا حضرت عمر بن خطاب کی بہن کے بارے میں کہ ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے، اب چونکہ ہر آدمی اپنا اسلام چھپاتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا. چند لوگ تو مسلمان ہوئے تھے اور مشرک جو لا الہ الا اللہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس پھر اس کی خیر نہیں، وہ مکہ میں رہ نہیں سکتا. ظلم و ستم کی انتہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی ایمان کو چھپائے ہوئے. سیدنا صدیق اکبر کی والدہ گئیں اور زاروں قطار رو رہی اور جا کر کے کہا کہ حضور، انہوں نے کہا کہ میں کیا جانوں. کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کا برا حال ہے، اس کے پورا جسم لہو لہان ہے، کچھ کھا نہیں رہا. اس کو ہوش آیا تو اس نے حضور کا پوچھا ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ حضور. کہا اچھا اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کی اطمینان کے لیے میں بتا دیتی ہوں. بتایا کہ حضور وہاں ہیں. حضور کے پاس سیدنا صدیق اکبر کو لے کر کے گئے. پاؤں گھسٹ رہے تھے. جب حضور نے دیکھا تو گلے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور تسلی دی، اطمینان دلایا. پھر جا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھایا. ایسے نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس نے میرے لیے جو بھی نیکی کی، جو بھی میرے ساتھ احسان کیا، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا دنیا میں. کسی کے احسان کا بدلہ میرے اوپر نہیں. صدیق اکبر وہ شخص ہے جس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی چکائیں گے، میں نہیں چکا سکا. میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں ایسی شخصیات نوازی ہیں. حضور کے بعد جو خلیفہ رسول ہیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، 22 جمادی الثانی کو حضرت کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.